بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اور سارے کام انجام دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے روح سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں علماء کے کئی اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ روح سے مراد بنی آدم ہے، اور بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس آیت میں مذکور روح سے مراد ایسی مخلوق ہے جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، اور جس بات کی طرف اکثر محدثین اور اکثر مفسرین علماء کرام گئے ہیں، ان کے مطابق روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ روح کو قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ شعراء کے اندر: نزل بہ الروح الامین، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا جبریل علیہ السلام کے ذریعے، جو کہ امانت دار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نحل کے اندر فرماتا ہے: قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی لفظ روح کا استعمال کیا ہے، اور اس سے مراد اللہ نے جبریل علیہ السلام کو لیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے تمام فرشتوں کا تذکرہ کر دیا تھا کہ تنزل الملائکۃ، تو ملائکہ کے اندر تمام فرشتے شامل تھے، الگ سے جبریل امین کا تذکرہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اس کا بھی جواب دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ روح کو اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے من باب العام علی الخاص، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قبیل سے اس کو ذکر کیا ہے، دوسری مرتبہ اسی لیے ذکر کیا ہے، یعنی پہلے عام ذکر کر دیا اور عمومیت کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر حضرت جبریل علیہ السلام کا تذکرہ کیا
اس لیے کہ آپ کی اہمیت، آپ کے فضل اور آپ کے شرف کو بیان کیا جا سکے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے اور یہ اصول رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے عمومیت کے ساتھ ایک لفظ ذکر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد خصوصی طور پر اور چیزوں کو ذکر کرتا ہے جو کہ وہ تمام چیزیں اس عمومیت میں شامل ہوتی ہیں، لیکن چونکہ خصوصیت سے تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کے مقام و مرتبہ کو اور ان کی شرف کو، ان کی فضیلت کو لوگوں کے درمیان واضح کر سکے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام اولو العزم پیغمبروں کا، رسولوں کا، نبیوں کا عمومیت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے اور پھر خصوصیت کے ساتھ سب کا نام لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، کہ ہم نے تمام انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا۔ اب اس کے اندر سب شامل ہیں، تمام نبی، تمام رسول سب شامل ہیں، لیکن اللہ نے خصوصیت کے ساتھ وَمِن کا، آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر نوح سے، پھر ابراہیم سے، پھر موسیٰ سے، پھر عیسیٰ بن مریم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا، اس لیے کہ آپ کے مقام کو بیان کرنا تھا۔ آپ اسی طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے إِنَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمومیت کے ساتھ یعنی آپ کے بعد جتنی انبیاء کرام آئے سب کو ایک ساتھ بیان کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان تمام لوگوں کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ذکر کرنے کے بعد دوسری مرتبہ ان لوگوں کے مقام اور ان کے شرف کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے آپ قرآن مجید کی متعدد آیات دیکھیں گے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، یعنی جبریل سے دشمنی، ان سے بغض اور عداوت، در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خود دشمنی کر لیتا ہے۔ یہ حضرت جبریل کے مقام اور فضیلت کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سورۃ تحریم میں دیکھیں گے کہ اللہ فرماتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویاں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کرنے کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی
تو اس آیت کے اندر کیا فرمایا کہ اگر آپ اپنی روش سے باز نہیں آتی ہے اور جس پر لگی ہوئی ہے اس کو جاری رکھتی ہے، تو یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارساز اللہ ہے، اللہ کے بعد جبریل، جبریل کے بعد فرشتے ہیں، فرشتے کے بعد تمام نیک مومنین، یعنی خصوصیت کے ساتھ جبریل علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، آگے فرمایا مطاع ثم امین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کی بات مانی جاتی ہے، جو امانت دار ہیں، فرماتا ہے اے امین علی وحی فکل هذه مناقب لجبریل، یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت جبریل علیہ السلام کی مناقبت، آپ کی تعریف، آپ کی توصیف، آپ کی فضیلت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور کہا کہ آپ کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے یہاں تمام برگزیدہ لوگوں کے درمیان کرتا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر جو علماء نے اس لفظ روح سے جبریل علیہ السلام کو مراد لیا ہے، تو اس کی فضیلت کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو روح کہا ہے، اور اس کے اندر فضائل المناقب کے سلسلے میں قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے متعدد احادیث میں آپ کی فضیلت کو، مقام و مرتبہ کو واضح کیا ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سے جڑنے اور اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔